ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں جو اس وقت فسادات ہو رہے ہیں ریسزم کے حوالے سے پلس کرونا وائرس کو جس طریقے سے ٹیکل کیا گیا, بہت بڑے کویشچنز جو ہیں, سوالیہ نشانات اس ساری صورتحال میں اٹھے کہ کتنی بڑی سپر پاور جو پوری دنیا کو ایک طرف لیڈ کر رہی ہے لیکن اس کے اپنے ملک میں جو اندرونی حالات ہیں بھلے وہ کرونا وائرس کی صورت میں تھے یا بھلے ریسزم کے حوالے سے کافی تشویشناک ہیں. شاہد بٹ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. سر آپ بات کر رہے تھے کہ WHO کی بھی حوالے سے کہ جی ان کی بھی کچھ میئرز ایسے تھے کہ جو جن کے اوپر بات کی جائے کہ وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے. پلس چائنا نے بڑی ایک اہم سٹیٹمنٹ دی امریکہ کے حوالے سے, جب دستبرداری کا اعلان کیا امریکہ نے WHO سے, تو انہوں نے کہا کہ انہیں پیچھے ہٹنے کی عادت ہے. اچھا دیکھیں, وہ تو ان کی ایک آپس میں دو ملک ہیں, دو بڑی طاقتیں ہیں جی. وہ ان کی کچھ بزنس جو ٹینشنز ہیں بزنس سے ریلیٹڈ وہ ان کی کافی چل رہی ہیں. سر جنگ جو ہے نا وہ ان کی چل رہی ہے, کولڈ وار, بالکل کولڈ وار ان کی چل رہی ہے کافی سالوں سے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب کرونا آیا تو مطلب اٹ ہیڈ بین اسٹارٹڈ فرام ووہان, تو چائنا سے اسٹارٹ ہوا, تو اس پہ بھی امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور امریکن کی جو ان کے ادر جو دوسرے ان کے لیڈرز ہیں انہوں نے مطلب بڑے بیانات دیے کہ جی یہ چائنا کا قصور ہے, یہ وائرس چائنا نے بنایا ہے, مطلب بہت ساری چیزیں, بہت سارے انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ان کے اوپر. لیکن چائنا نے اس کو آخرکار کنٹرول کر کے دکھایا. اب کیونکہ وائرس تھا, وائرس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا اور کسی کے قابو میں بھی نہیں, کسی ایک قابو میں ابھی تک نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو پروٹیسٹ جن کی ہم ابھی بات کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہاں پہ مطلب اب کیونکہ لوگ کٹھے ہوئے, جی وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا جو بالکل وائلیشن ہوئی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پہلے ہی وہاں پہ 18-20 ہزار کیسز ڈیلی امریکہ میں ابھی بھی آ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو جو ہے اس کا ایک بڑا مطلب اب ایک کلیئر ہو گیا خطرہ ہے. بہت ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, میڈیکل ایکسپرٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے سیکنڈ ویو جو ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ لیتھل ہو, صحیح خطرناک ہو. اگر یہی بات ہم پاکستان کے بارے میں کریں سر, تو آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نمبر آف کیسز ڈے بائی ڈے 80,000 سے اوپر چلے گئے, اور سر آج کے دن میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو میرے پاس رپورٹس ہیں سرکاری اعداد و شمار جو پورٹل ہے 4,131 کیسز ہیں اور 67 ڈیتھس ہیں لاسٹ 24 آورس میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے بارے میں بھی تو کہا جا رہا تھا کہ سیکنڈ ویو بہت لیتھل ہوگی. بالکل, دیکھیں ہمارے تو سیکنڈ ویو والا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تو مطلب ان حکومت یہی چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ مکمل مطلب کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے. جی, ریسورسز کی کمی ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس 13-14 کروڑ لوگ ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں, یعنی وہ صبح کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں. صحیح. اچھا, اب صوبوں نے اپنے حساب سے لاک ڈاؤن کیا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ ریلیکٹنٹ تھی, اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنا بڑا ایک کلیئر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا کہ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں لاک ڈاؤن ہو, لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اکنامکلی بالکل جو ہے وہ گھر بیٹھ کے بالکل وہ مطلب مشکل میں نہ پڑ جائیں, اور وہ ہو کہ ہمیں ہمارے ملک میں بھی مسائل شروع ہو جائیں جو کہ بہت سارے ممالک میں بھی چل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ اب کیونکہ اس کا جو دوسرا تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی اور ٹریفک جو ہے اس پہ جو بین تھا وہ ختم ہوا ٹرانسپورٹ کے اوپر, اور اسی طرح آفیسز میں بھی لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا, کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا, آخری اشرے میں جو مارکیٹس کھول دی گئی, اور اسد عمر صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس پہ اوپینین لوگوں کی آتی ہے. جی, بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بالکل they were all ready, اور وہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اگر یہ نہ کھولتے تو شاید وہ زبردستی اپنی دکانیں کھول لیتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے عید پہ لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے اور ان کا وہ بزنس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ 2 مہینے سے بالکل گھر بیٹھے ہوئے تھے, بزنس وہ کہہ رہے تھے ہمارا بزنس ہو نہیں رہا. اب یہ ساری کیفیت کو بھی گورنمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے, اتھارٹیز نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ادروائز تو یہ ہوگا کہ ہر آدمی جو ہوگا وہ کسی نہ کسی چوک پہ کھڑا ہو کر پروٹیسٹ کر رہا ہوگا, اور اپنے اس کی جو ڈیمانڈ ہوں گی اس کو فل کرانے کے لیے وہ شور شرابہ کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ اچھا ایک ہے کہ ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کے
اکانومی کا بھی خیال کیا. لیکن کئی لوگ اگر وہ ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہو گئی پھر دیکھیں نا, گورنمنٹ کو ہر طرف سے سوچنا ہے, ہم ہر چیز حکومت کے اوپر بھی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت دیکھیں, اگر ہم حکومت کے اوپر ڈالیں گے تو اس پہ 50% ذمہ داری آپ کی بھی ہے. پہلے دن سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, آپ نے لوگوں کو زیادہ ملنا نہیں ہے, آپ نے گھر رہنا ہے, اگر کوئی نکلنا ہے تو کسی خاص کام کی وجہ سے نکلنا ہے, ادروائز آپ نے لوگوں کو زیادہ ملنا نہیں ہے, ہگ نہیں کرنا, ہاتھ نہیں ملانا. تو اس طرح کی بہت ساری جو وہ ہے نا پریکاشنز وہ ایشو ہوئی ہیں, لوگوں کو پتہ بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو عمل درآمد کیسے کروایا جائے. اب عمل درآمد کے لیے دیکھیں, اب WHO ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرونا ہے یہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے, مطلب لوگوں کو اس کے ساتھ جینا ہوگا. اور نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شدت میں کوئی کمی آنے لگی ہے, سال 2 سال 3 سال, مطلب وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کے ساتھ جینا ہوگا. اب ہمارے پنجاب کے ایک وزیر تھے, ان کا بھی میں نے کل بیان سنا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ جب اور سر ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹیرینس کی بھی ڈیتھس بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اگر ہم سندھ کے پارلیمنٹیرین ہیں, اور ویسے بھی جیسے آپ نے ابھی جو نمبر بتائے ہیں کہ 68 ڈیتھس ہیں اور 4000 پلس جو ہے کیسز ہیں, کے پی کے کے جو ہیں رکنے, اب دیکھیں تقریباً 80,463 جی 462-63 اتنے ہو چکے ہیں. اور سندھ میں اس کا نمبر زیادہ ہے, جی سندھ میں تو سر یہ 29,500 کے لگ بھگ ہیں. پنجاب میں میرا خیال ہے سندھ میں 31,086 ہیں, پنجاب میں 29,479 جو کہ سرکاری پورٹل ہے اس کے مطابق لیٹسٹ. اس طرح کے پی کے میں 10,000 پلس ہیں, 10,000 اور بلوچستان میں بھی 4,500 پلس جی ہے, اتنے ہیں. ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان میں تیزی آ رہی ہے, نمبر زیادہ ہو رہا ہے. ڈیتھس بھی دیکھیں آپ کے ڈیتھس میں بھی اب 50 پلس چل رہی ہیں, جی 67 ڈیتھس ہیں لاسٹ 24 50 پلس چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کو بھی, اور جو اقدامات لیے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے حوالے سے بھی جو ارباب اختیار ہیں ان کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب یہ ذمہ داری اپنے اوپر بھی 50-60% لینی ہوگی. اکانومی جو ہے دیکھیں وہ چلتی رہے گی, اکانومی کا کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, جان ہوگی تو اکانومی ہے نا, پہلے اپنی جان تو بچائی جائے نا. اب یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے بات کی کہ اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے, ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے یہ کب ختم ہوگا, یہ وائرس کب جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے احتیاط کے ساتھ رہتے ہوئے چلیں اپنی اکانومی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ساتھ ہم نے اپنے آپ کو پھر باتیں چل رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی طرف آنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوام, یہ قوم واقعی لاک ڈاؤن کی زبان سمجھے گی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانے والے ہم لوگ, یا حکومت کا بھی کوئی ایسا ہے ارادہ آپ کو؟ نہیں, لاک ڈاؤن دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ابھی تک تو چل رہا ہے بالکل یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی یہی ہے کہ مطلب چلو جیسا چل رہا ہے چلنے دو, جہاں پہ کہیں ضرورت ہے تو وہاں تھوڑی سی سختی کر لی. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب وقت آ گیا ہے, یہ موجودہ جو حکومت ہے ان کو بالکل اس پہ سوچنا چاہیے, سیریسلی سوچنا چاہیے. دیکھیں اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اس پہ سیریس سوچنے کی ضرورت ہے, تو لوگوں کو بھی سیریس سوچنے کی ضرورت. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ بھی تو ریئلائز کرو, آپ کو اگر اجازت مل گئی ہے تو آپ کم از کم اس اجازت کا صحیح استعمال تو کرو. کہ اگر آپ بازاروں میں ایک تو رش نہ کرو, اگر آپ کو ٹرانسپورٹ کو اگر الاؤ کیا گیا ہے تو آپ ٹرانسپورٹ کو اس ایس او پی کے تحت کیوں نہیں آپ اس کو فالو کر رہے. شاہد صاحب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابھی 2 دن پہلے میرا ساؤتھ پنجاب سائڈ پہ اور ملتان سائڈ پہ وزٹ تھا, اور میں جیسا کہ ہے ہم بھلے اگر کسی ڈومیسٹک وزٹ پہ بھی ہوں تو ہم جو ہماری صحافتانہ وہ سوچ ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے تھوڑا سا اس حوالے سے آبزرو کیا جائے. اچھا میں نے لوگوں سے باقاعدہ بات کی ہے وہاں, they were said کہ saying کہ جی کوئی کرونا شرونا نہیں ہے, یہ سب فراڈ ہو رہا ہے, یہ سب بھائی سر اس طرح کی بھی آگاہی کی بہت ضرورت ہے. حکومت کو پھر ان ایریاز میں بھی اب جا کے سوچیں گے, کیونکہ میں اپنے ولیج میں ایسے بہت سارے گھر دیکھ کے آئی ہوں جہاں ہر گھر میں ہائی فیور پیشنٹ ضرور موجود ہے, بٹ دے آر ناٹ ریئلائزنگ دا سچویشن. اب اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جیسے اس جو شروع کی جو اس کے لیے پریکاشنز جو تھی اس کو جس طریقے سے اس کی کمپین کی گئی, اسٹارٹ فرام WHO, پھر ہر ملک نے اس حساب سے اپنے لوگوں کو بتایا کہ بھئی اس کی پریکاشنز یا اس سے بچنے کا یہ طریقہ. ابھی بھی گائیڈ لائن سوشل میڈیا پہ, نارمل میڈیا پہ, ٹی وی پہ, سب پہ آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کو اب دیکھیں ڈیتھس کی تعداد جو ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیتھس کی تعداد بڑھ رہی ہے پاکستان میں, اس طرح بہت سارے ممالک میں بھی بڑھ رہی ہے. ایون دیکھیں چائنا میں بھی
آپ جہاں سے ووہان سے شروع ہوا وہاں پہ بھی ابھی اکا دکا کیسز روز نکل آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, وہاں پہ بھی نکلتے ہیں کیسز ابھی بھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ جن ایسے ایریاز میں جہاں پہ آپ نے خاص طور پر بات کی ہے, اور آپ کے جو فار فلنگ ایریاز ہیں, فار فلنگ ایریاز میں تو جو رورل ایریاز بھی ہیں سر, بالکل رورل ایریاز اور فار فلنگ ایریاز, وہاں پہ تو یہ ہے کہ اگر پاپولیشن وہاں پہ ہے تو لوگوں کو وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا کیا ہے اور کرونا کیسی بیماری ہے اور یہ کیا کر سکتی ہے, لوگوں کو زیادہ نہیں پتا, اور وہ اسی جو ہے نا they are not following any social distancing کے ساتھ جی رہے ہیں, کہ there is nothing. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کی کمپین کا جو اگین پھر ایک کیمپین بالکل اس کا جو اسکوپ ہے, اس کی جو کوریج ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ایسے لوگوں کو بتایا جانا چاہیے ان کو جس طریقے سے میں جی رہے ہیں, بالکل جو اسی مت میں جی رہے ہیں, اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گے, جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو دوسروں کو بھی ساتھ بچائیں گے. بیسیکلی تو دیکھیں نا, جب آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اٹ مینس کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے, اگر میں آپ کا اور آپ میرا خیال رکھیں گے تو یہ پرسن ٹو پرسن ہے. اب بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ فیملی میں اگر کسی کو ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گھر کے 2-3 دوسرے ممبر جو ہیں وہ بھی پازیٹیو آئے ہیں. اور کچھ فیملیز سر یہاں اسلام آباد میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں ایک آدھا ممبر جو ہے, جیسا کہ آپ اور ہم پروفیشنل لوگ ہیں, باہر فیلڈ میں پھرنا مجبوری ہے, اگر ہم میں سے کوئی اسی طرح کے لوگ وہ آئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کیا ہے, بالکل وہ آئسولیشن میں گئے ہیں, انہوں نے کوارنٹائن کیا اپنے آپ کو, فیملی جو ہے وہ سیف سائڈ پہ رہی ہے, بالکل سیف سائڈ پہ رہی ہے. اسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا پراپر نالجیبل پرسن جو ہے نا, بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دا بیسٹ وے ہے, دا بیسٹ وے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے بچائیں, بالکل اپنے آپ کو پہلے بچائیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچائیں. تو یہ مطلب دس از دا بیسٹ سولوشن آئی تھنک. اور ہمیں کسی نہ کسی سائڈ پہ جا کے ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم اس مت کے ساتھ, جیسا کہ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سکتے, کہ کرونا کچھ نہیں ہے, کرونا از سم تھنگ, یہ ایک وائرس ہے جس کا اوور آل دنیا کو جو ہے اس کا سامنا ہے, اور لوگ اس وقت پوری دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس مشکل میں ہیں, اور اس کے خلاف جو ایک ہے وہ نبرد آزما بھی ہیں, بھلے وہ WHO ہے یا دنیا کی کوئی سپر پاور ہے خیر, لیکن دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اس کی شدت میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں. ڈیلی بیسس پہ یہی رپورٹیں آتی ہیں کہ جی ابھی اس کا کہیں سیکنڈ ویو آئے گی, کبھی کسی ملک میں ایک دم اس کا جو گراف ہے, اور پاکستان میں بھی سر کہا جا رہا تھا کہ مڈ آف جون میں بہت زیادہ آئے گا. لیکن میں اب پھر بھی الحمدللہ پاکستان میں, جیسے کہ بہت سارے یورپین کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تو مطلب بڑا افسوسناک سچویشن رہی ہے, لیکن شکر اللہ کا کہ یہاں پہ اس کی جو سویئرٹی ہے وہ ویسی نہیں رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی ہو بلکہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے یہ چیز. تو پھر بھی ہمیں احتیاط برتنی ہماری بہت ضروری ہے. ہمیں لوگوں کو اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملیز اور سوسائٹی کو بھی بچانا ہے, اور سوسائٹی کو بھی بچانا ہے. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹڈی دل کا جو حملہ فصلوں کے اوپر چل رہا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.